میں امداد سن رہا ہوں، میرے سامنے عجیب و غریب قسم کی خبریں پڑی ہوئی ہیں. آپ سنیں گے تو میری طرح آپ کو بھی یا تو غصہ آئے گا یا آپ کا بھی سر چکر آ جائے گا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. یعنی چل کیسے رہا ہے سارا سسٹم. ایک وکیل، اس کی گرفتاری، ایک مقدمے میں ضمانت، دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے کہ جی جناب فلاں ٹائم پر بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اب ان کو گرفتار کریں گے. قومی اسمبلی میں ارکان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کتنے امیر ہیں یہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے، یا جو شخص چاہتا ہے، جو منتخب رکن جو چاہتا ہے کہ جی میری دھن دولت کے بارے میں جو ہے وہ کسی کو معلومات شیئر نہ کی جائے یا اس کو راز میں رکھا جائے، تو اس کو راز میں ہی رہنے دیا جائے اگر میری خواہش ہو تو. یعنی قانون نہیں، میں زیادہ افضل ہوں. اور کراچی جل رہا ہے، اور وہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے مطالبے لے کر سامنے آ گئے ہیں. اگر حکومت تھوڑا بہت کام کرنا چاہتی ہے تو پھر وہی جو اس شہر میں ہوتا ہے کہ جی ہمیں مت پوچھا جائے، ہمیں مت چھیڑا جائے، ورنہ ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم ٹیکس دینا بند کر دیں گے. اس طرح کی بلیک میلنگ جو ہوتی ہے اس کا آغاز آہستہ آہستہ ہوا چاہتا ہے. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. پچھلے دنوں ای چالان کے معاملے پر لوگ عدالتوں میں چلے گئے کہ ہم جس طرح مرضی چاہیں سڑک پر گاڑی چلائیں، جہاں مرضی چاہے گاڑی پارک کر لیں، ہیلمٹ پہنے نہ پہنے، سیٹ بیلٹ لگائیں نہ لگائیں، گاڑی شہر کی جو اندرونی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر بے شک ہم 180 کی سپیڈ سے چلائیں، ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہمیں کوئی چالان نہ دے. تو وہی نا عجیب و غریب خبریں جس سے سر چکرا جاتا ہے. تو یہ معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. اور رات عمران خان صاحب کی بہنیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا. کل وہ تھی وہاں پر اڈیالہ کے باہر، اس بار انہوں نے اڈیالہ سے تھوڑا پیچھے اور جو پرانی جگہ پر وہ دیتے تھے دھرنا اس سے ذرا مختلف جگہ پر ڈی ایچ اے کے گیٹ پر دھرنا دے دیا تھا. پھر پولیس ایک وقت کے بعد ایکشن لیتی ہے تو کارروائی پولیس نے کی، اور پھر یہ کہا گیا تحریک انصاف کی طرف سے یا ان کا جو سوشل میڈیا ہے ان کی طرف سے کہ عمران خان کی بہنوں کو دھکے دیے گئے. اب پی ٹی آئی کے سیکٹری انفارمیشن ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، جن کو بذات خود عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں درجنوں بار کہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری انفارمیشن ہے، آپ پشاور میں کیا کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد آئیں. تو اسلام آباد نہیں آتے، پشاور بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے گرفتاری کا خوف ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی پشاور میں شوکت یوسفزئی کے ہمراہ. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو 50 دن ہو گئے ملاقات کیے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خیریت ہمیں معلوم ہو، ان کی صحت، ان کی طبیعت، کس حال میں، یہ معلومات ہمیں ملنی چاہیے. لہٰذا ان کو ملاقات کی، ان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی جائے، اور جو نامزد وکلاء ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے. بات غلط نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو وہاں جا کر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں پھر دھرنا دینا پڑتا ہے. مذاکرات پر انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات حکومت بااختیاری نہیں تو مذاکرات کس سے کریں. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جب بااختیار ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات آ کر کریں. اور تحریک انصاف والے خود جو وزیر اعظم کی بنائی کمیٹی تھی اس کمیٹی سے وہ خود اٹھ کر چلے گئے تھے. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات ہم پاکستان کی خاطر کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ پاکستان کی خاطر، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں. لیکن اسٹیبلشمنٹ حکومت کہتی نہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم بھی پاکستان کی خاطر مذاکرات کریں گے. یعنی ایجنڈا دونوں طرف کوئی نہیں ہے مذاکرات کا. اگر تحریک تحفظ عین پاکستان نے کچھ 6 نکات فائنل کیے ہیں کہ جی ان نکات پر یا ہمارے ڈیمانڈ سے ان نکات کے اوپر آ کر بیٹھیں، تو وہ ایک اچھا قدم ہے، اس کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، گو کہ وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے. حکومت کے پاس بھی سوائے اس بات کے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے حکومت کے پاس. یا حکومت کہے کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اس معاملے پر مذاکرات کرتے ہیں. اچانک کہیں اندر سے کوئی آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو اس پر دوڑے لگ جاتی ہیں. پتہ حکومت کو یا وزارت قانون کو بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم
تو بہرحال انہوں نے اوریجنل ڈرافٹ روک لیا تھا اور پھر سیاستدانوں نے اپنا کام اس میں دکھایا تھا. 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی تھی. اب 28ویں آئینی ترمیم اس پر بات چیت ہو رہی ہے. تو کوئی یعنی اس سے وہ کام ہے جس کے لیے پہلے حکومت کو اپوزیشن اور اپنے اتحادیوں کو پہلے جو ہے نا اعتماد میں لینا چاہیے. ایک پراپر ڈرافٹ تیار ہونا چاہیے. آئینی ترامیم روز روز نہیں ہوا کرتی تو اس پر کام ہونا چاہیے. بہرحال اب یہ بھی مطلب عجیب و غریب ہے نا کہ ہم بھی پاکستان کی خاطر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایک ایسا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے کہ جس میں آپ خو کھاتا ہے نا پاکستان کی خاطر. پاکستان کی خاطر کیا مذاکرات؟ کون سے مذاکرات؟ کس لیے مذاکرات؟ جس طرح ہوتا ہے نا مفاد عامہ میں نہیں، ملک کے وسیع تر مفاد میں مارشل لا لگا دینا. پاکستان میں ہوتا رہا ہے. یا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے جناب فلاں قانون نافذ کر کے سب کو اندر کر دیا ہے، یہ ہوتا رہا ہے. یا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے سارے ادارے کوڑیوں کے دام بیچ دیے، یہ بھی ہوتا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی خاطر. عمران خان بھی کہتے ہیں پاکستان کی خاطر مذاکرات ہوں گے. تو بہرحال یار مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی بری چیز نہیں ہے. اب ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو ہے شوہر ہادی چٹھا صاحب کافی عرصے سے یہ ایکٹیو ہیں. ایمان مزاری صاحبہ کا موقف جو ہے، جب مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور جب عمران خان صاحب کی اس سے پہلے حکومت تھی، تو جب ان کا وہ موقف تھا تو اب بھی ان کا وہی موقف ہے. لاپتہ افراد کے بارے میں بھی، اداروں کی مداخلت کے بارے میں بھی. اس وقت مسلم لیگ نون کو یا آج کی جو اتحادی ہیں ان کو ان کی آواز اچھی لگتی تھی، یہاں تک کہ اپنی والدہ کی سیاست کی مخالفت کرتی تھی. تحریک انصاف والدہ وزیر تھیں شیری مزاری صاحبہ، یہ والدہ کی مخالفت کرتی تھی. دور بدلا، وقت بدلا، وہ ایمان مزاری کی جو گفتگو اچھی لگتی تھی وہ بری لگنے لگ گئی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے ٹویٹ کا. تو اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ انہوں نے ملک کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کی ہے. تو اس میں جو سائبر کرائم کا مقدمہ تھا، جج افضل وجوکا صاحب کی عدالت میں مقدمہ لگا ہوا تھا، تو ان کو گرفتار کرنے کے، پیش کرنے کا احکامات تھے. وہ تو بہرحال وہ اس میں ایک بار نہیں کئی بار جج صاحب نے کہا کہ جن کو پیش کرے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے. بلکہ پچھلی سماعت پر تو جج صاحب نے کہا کہ کدھر بھی ہیں یہ، آسمان زمین کے نیچے ہیں، آسمان میں ہیں، جہاں ہیں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں بھی ہیں ان کو لا کر پیش کیا جائے. تو اور ان کی گرفتاری کے سخت احکامات، سرچ وارنٹ لے جائیں، گھر میں دیکھیں، ڈھونڈ کر لائیں. وہ ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو اس مقدمے میں ضمانت ہوگی. تو ایک اور پرانا مقدمہ بی وائی سی کی خواتین 2025 میں احتجاج کرنے پہنچ گئی تھی اسلام آباد. تو ان کے ساتھ انہوں نے جا کے اظہار یکجہتی کیا تھا. پھر وہاں پر پولیس آئی تھی تو پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی تھی. پولیس خواتین کو گرفتار کر رہی تھی یا مظاہرین کو ہٹا رہی تھی. تو ایک وہاں پر کریٹ ہو گیا تھا سین. وہ مقدمہ دہشت گردی کا، تو اس میں ان کی گرفتاری کرنے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر بیٹھ گئے. وہاں کے جو ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں گیلانی صاحب، واجد گیلانی، ان کے کمرے میں رات بھی انہوں نے وہیں گزاری. آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے 10,000 کے مچلکیوں کے عوض. ایمان مزاری کی اور ہادی چٹھا کی 2 دن کی حفاظتی ضمانت ہوئی ہے. اور عدالت نے کہا ہے کہ جی 2 دن کے اندر اندر آپ نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا ہے. اب ایک اور مقدمہ بھی ان کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے، اور وہ مقدمہ ہے اکتوبر 2024 کا شاید، جب یہ کوئی ٹیم، کرکٹ ٹیم کا روٹ لگا ہوا تھا اور ان دونوں میاں بیوی نے وہ زبردستی بیریئرز ہٹانے کی کوشش کی تھی، جو کہ غلط کام تھا. ظاہر ہے ٹھیک، جب ایک آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیا ہیں، تو کوئی اگر موومنٹ ہو رہی ہے تو برداشت کر لیں، اس کے اوپر بعد میں تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن اگر پولیس کہیں ناکہ لگا کے کھڑی ہوئی ہے، پولیس روڈ روک کے کھڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے.
یہ غلط عمل ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں, ویڈیو بنا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. بہرحال انہوں نے وہ کوشش کی, وہ بھی مقدمہ ان کے اوپر ہے. تو 2 دن کی حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی ہے. کافی دنوں سے ایمان مزاری سوشل میڈیا پر ادھر ادھر خبروں میں تھی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کی گرفتاری کا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ کر لیا گیا ہے. اچھا جی, اب میں کراچی کی بات کر رہا تھا. ہاں, قومی اسمبلی, کراچی میں بعد میں چلتے. قومی اسمبلی میں ایک بل منظور کیا گیا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین سینٹ, اسپیکر کو اختیار دیا گیا اس قانون کے تحت. بل جو ہے وہ جس میں جو قانون منظور ہو گیا اس میں اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی رکن یعنی ایم این اے, سینیٹر, ایم پی اے اگر اپنے گوشوارے شائع نہ کروانا چاہے تو وہ شائع نہ ہو. یعنی میں نے ہوں, میں نے بڑی دولت کمائی ہے, مجھے میرے گاؤں والے جانتے ہیں کہ میں تو بالکل پیدل تھا جب میں نے بنا, اب میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے, میرے پاس گاڑیاں ہیں, پراڈوز ہیں, بنگلوز ہیں, فارم ہاؤسز ہیں, سب کچھ ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ وہ پبلک ہو, وہ شائع ہوں. کیونکہ جی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے یا جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کسی سیاستدان کی بہت محدود ذاتی زندگی ہوتی ہے, ادروائز ان کا اوڑھنا بچھونا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا کھانا پینا سیاست ہی ہونا چاہیے, ادروائز باقی سیاست نہیں ہوتی. مطلب پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے اور فریال تالپور کی صاحبزادی کی شادی پر تنقید لوگ کر رہے ہیں نا, اس لیے تو کر رہے ہیں کہ یار آپ کو تو نمونہ ہونا چاہیے سادگی کا, آپ کو تو مثال قائم کرنی چاہیے کہ شادی اس طرح ہونی چاہیے کہ کوئی غریب غربا بھی اپنی بیٹی کا یا بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کر سکے. تو سیاستدان اگر آج یہ ڈیمانڈ لے کر آ گئے کہ جی ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنی دھن ہے, کتنی دولت ہے, تو یہ عجیب, میں نے کہا نا کہ عجیب و غریب خبریں. تو عجیب و غریب خبر یہ بھی, اس پر اپنا بیرسٹر گوہر جو ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے مخالفت کی. یقین جانیں اگر بیرسٹر گوہر کی آج حکومت ہوتی اور یہ بل حکومت کی طرف سے کوئی پیش کر رہا ہوتا تو بیرسٹر گوہر اسی کی حمایت کر رہے ہوتے. یہ اصل ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. وہ جو ایمان مزاری والی میں نے بات کی نا, کل جن کو آواز اچھی لگتی تھی ایمان مزاری کی, آج ان کو بری لگ رہی ہے, کیونکہ وہ آج حکومت میں, کل وہ اپوزیشن میں تھے. تو آج جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ خود حکومت میں آئیں گے تو اس کی حمایت کر لیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, زبردست ہے. اچھا جی, یہ اب کراچی کا معاملہ ہے. اب تک جو گل پلازہ کی آگ سے 30 جو ہے وہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں, 80 سے زیادہ لاپتہ ہیں. میرے نظر سے نا ایک خبر گزری, کیونکہ اب حکومت جب حادثات ہوتے ہیں, ہم تو ہیں ہی حادثات میں جینے والے لوگ, ایک حادثے سے دوسرے حادثے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمارے پرسکون ہونے کا وقت ہے. وہ صرف حادثات کی مہربانی ہے کہ وہ ذرا وقفہ دے کر آتے ہیں. یعنی حکومتیں, سسٹم کچھ نہیں کر رہا ہوتا. اگر حکومتیں اور سسٹم کچھ کرنا چاہیں تو جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں. اب میں خبر پڑھ رہا تھا, سندھ حکومت ذرا جاگ گئی ہے. ایک 2024 کی آڈٹ رپورٹ تھی جو کراچی جو لوکل گورنمنٹ نے کروائی تھی کہ کراچی کی کتنی بلڈنگز میں فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے. رپورٹ ہو گئی لیکن حکومت نے ڈنڈا نہیں اٹھایا یا مزید بندوبست نہیں کیا. اب جب حکومت اتنے بڑے سانحے کے بعد گل پلازہ کے تھوڑا کچھ کرنا چاہتی ہے, اور حکومت نے کہا کہ جی 3 دن کے اندر اندر جتنے پلازوں میں فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے وہ لگا دیں, تو آباد وہاں کے جو یہ بلڈرز ہیں ان کی تنظیم ہے, آباد کے صدر ہیں چیئرمین ہیں حسین محمد حسن بخشی صاحب. بخشی صاحب کہتے ہیں جی 3 دنوں میں یہ آلات عمارتوں میں لگانا ممکن نہیں ہے. 3 دن تھوڑے ہیں, بالکل تھوڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تھے کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ 20 منزلہ پلازے بنا لیتے ہیں, آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز بنا لیتے ہیں,
آپ ایک کھڈی جتنا کارنر جو ہے وہ لاکھوں روپے کے کرائے پر دیتے ہیں، اور آپ سیفٹی سسٹم لگاتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ 3 دن میں نہیں لگ سکتا، لیکن تھا کیوں نہیں؟ تو ذمہ دار کون ہے؟ بلڈر، انتظامیہ اور حکومت تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، لیکن جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو یہ لوگ آڑے آ جاتے ہیں، جناب پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پھر شکایتیں لگاتے ہیں اوپر تک۔ یہ تو اوپر تک شکایتیں لگاتے ہیں، یہ کئی بار جا کر آصف منیر صاحب کو شکایتیں لگا کے آئے ہیں۔ جب تھوڑا سا کوئی سسٹم کام کرنے لگتا ہے تو جا کر شکایتیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لاہور میں ایسا نہیں ہوتا۔ لاہور میں نیلا گنبد کو بحال کرنا تھا، یوں راتوں رات ساری سائیکل مارکیٹ اڑا کر رکھ دی گئی، یہاں کوئی نہیں نکلا۔ وہاں ہوتا ہے اگین، وہاں حکومت جتنے وہاں جو کمپلیکس شہر ہے وہ حکومت کو اتنا سخت ہونا چاہیے۔ اب یہ آگے، پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے جی آباد والے یا مختلف تنظیمیں، وہ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ حادثات ہوتے ہیں، حادثات کے بعد حکومت قدم اٹھاتی ہے، کوئی ایکشن کرنے کی کوشش کرتی ہے، آ جاتے ہیں بیچ میں، ہمیں وقت دے دے، یہ کر دے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہ کوئی 2 4 5 10 لاکھ 15 لاکھ کا جو خرچہ ہے وہ بچ جائے۔ یہ ہمارا عالمی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔